بسم اللہ الرحمن الرحیم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآياته لعلكم تتفكرون اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے؟ یہ ہے اب ریاکاری کی ایک اور بات. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کسی کی تمنا ہے کہ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو من نخیل، اور باغ جو ہے وہ نخیل کا ہو، کھجوروں کا. ریاکاری کی دوسری مثال آ گئی، ایک تو اوپر دے دی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کا باغ ہو نخیل کا، اور اس میں وہ بھی مثال آ جائے گی جو اوپر 3 مرتبہ ذکر کیا ہے نا، کہ احسان نہ جتلانا اور تکلیف نہ دینا، اس کی بھی بات آ رہی ہے کہ دیکھو تم میں سے کسی کا باغ ہو، اور باغ بھی کتنا خوبصورت ہے، کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، وعنابن، اور انگور کے خوشے لٹک رہے ہیں، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے ساتھ ساتھ دریا بہہ رہے ہیں، پانی کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، پھل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. لہو، اس انسان کے لیے، فیہا، اس باغ میں، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل اور بھی موجود ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو باغ والا ہے اس میں بڑی شان ہے بے نیازی کی، بہت کچھ خدا نے اسے دے رکھا ہے. یہ لہو کا جو لفظ ہے نا، یہ اس کی خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ لہو فیہا من کل الثمرات، ہر قسم کے ثمرات، پھل موجود ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، کھجوریں ہیں، باغ ہے، انگور ہیں، پانی کے دریا بہ رہے ہیں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ بوڑھا ہو گیا، زندگی بھر محنت کرتا رہا ہے، اتنا اچھا باغ لگ گیا اور بڑھاپا آ گیا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور اس کی اولاد ہے ضعفاء، کمزور بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. ایسا باغ ساری زندگی محنت کر کے لگایا اور بڑھاپا آ گیا اور اولاد چھوٹی چھوٹی ہے اس کی، اور اتنا عمدہ باغ ہے. فَأَصَابَهَا عِصَارٌ، اور اس پہ ایک دن بگولا آ گیا، اور اس بگولے میں فیہ نار، آگ تھی، فاحترقت، اور اس کا سارا باغ جل کے راکھ ہو گیا. کذالک یبین اللہ، لوگو اللہ اس طرح مثالوں کے ذریعے واضح کرتا ہے لکم الآیات، تمہارے لیے اپنی نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو، غور کرو. سمجھے کہ ساری زندگی محنت کر کے باغ لگایا اور اتنا اچھا باغ لگا لیا، اور اچانک ایک دن کیا ہوا، یعنی نیکیاں اتنی کر لی، پورا باغ ٹھیک بن گیا. اب اس نے ریاکاری کی نیت کی، اب اس نے گڑبڑ کرنی شروع کر دی، تو ان نیکیوں پہ یا لوگوں کو تکلیف دینی شروع کی، لوگوں پر احسان جتلانے شروع کیے. عمر گزر گئی تھی، اولاد چھوٹی تھی، تو یہ جو لوگوں کو ستانا، تکلیف دینا اور ریاکاری، یہ تینوں چیزیں مل کے اس کے باغ میں جیسے آگ آ کے لگ گئی. بگولا سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے ہیں؟ گول، جی، جو ہوا چلتی ہے، بگولا آیا، اور اس میں یہ تینوں چیزیں شامل تھیں. ریاکاری بھی تھی، لوگوں کو تکلیف دینا بھی تھا، اور احسان جتلانا بھی تھا. ان تینوں چیزوں کی آگ نے مل کے اس کے برباد کر دیا باغ کو. اب دیکھو اس بیچارے کے پاس کیا رہا، اور بڑھاپا بھی ہے، نیا باغ بھی نہیں لگا سکتا، اولاد بھی چھوٹی چھوٹی ہے، اولاد بھی اس کے کام نہیں آ سکتی. اللہ نے کہا ہے ہم ان کے لیے اپنی یہ چیزیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ اس میں فکر سے کام لیں، سمجھیں ان چیزوں. ملا نا؟ اچھا صاحب، ہم اپنا ایک اشکال دور کر لیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں.
اب پڑھیے، اب اطمینان رہے گا، اس وقت سے دماغ اس میں الجھا ہوا تھا۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ایک مثال اللہ نے دی، جیسے ایک بیج ڈال دیتے ہیں اور اس میں سے 7 خوشے نکل آتے ہیں اور ہر ایک میں 100 آگے دانے، تو ایک کے 700 مل گئے۔ یہاں فرمایا کہ دیکھو جو باغ ہے نا، اپنے باغ کو بچانا، اپنی نیکیوں کو بچانا، بالکل لوگوں کے ساتھ تذکرہ نہ کرنا کہ پیسے خرچ کیے ہیں، لوگوں پہ احسان نہ دھرنا، لوگوں کو تکلیف نہ دینا، اتنا یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی عزت نفس اللہ کو کتنی عزیز ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنا خیال ہے اس بات کا کہ کوئی آدمی کسی کی عزت نفس کے لیے خطرہ نہ بنے، کوئی آدمی کسی کا مذاق نہ ہو۔